چلیں جی، ہم آپ کو یہ جو سوال چھوڑ کے گئے تھے کہ آخر یہ سیاسی درجہ حرارت کیوں بڑھا رہے ہیں بلاول صاحب، تو اس میں آپ کو سنوانا چاہوں گا ایک انہوں نے کیا بیان دیا تھا جس کی بنیاد پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے۔ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آنکھیں کھولے کہ نون لیگ کے مفاد کے نام پہ پاکستان کا کیا حشر ہوا۔ نون لیگ کا مفاد کے نام پہ آپ کشمیر کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ یہ آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے، ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ خاور صاحب، یہ بیان اپنی جگہ، پہلے تو وہ یہ ہوتا تھا کہ سلیکٹڈ گولہ باری کرتے تھے، اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ اندھا دھند لفظی گولہ باری کر رہے ہیں۔ کیا ریزن ہو سکتی ہے اور اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں بلاول؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور سب جگہ یہی موضوع زیر بحث ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اتنا آگے بڑھ کے کریز سے باہر نکل کے اتنے شاکس کیوں مار رہے ہیں، مطلب جیسے کہ آپ نے منشن کی، چوکے مار رہے ہیں، چھکے مار رہے ہیں، اور سب سے عام بات جس طرح میں نے پہلے حصے میں بات کی، ظاہر ہے آزاد جموں کشمیر سینسٹیو ایریا اور وہاں پہ جا کے مقبوضہ کشمیر کا کمپیریزن کرنا آزاد جموں کشمیر سے، یہ بھی کچھ سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن جو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور اس میں تھوڑی بہت سیاسی سمجھ بوجھ ہم نے استعمال کی ہے، نیشنل اسمبلی کے اندر اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت موجود ہے چھوٹے اتحادیوں سے کے ساتھ، سو وہاں پہ حکومت قائم رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بحیثیت لیڈر دا اپوزیشن بھی آ جائیں تو میرے لیے بہت بڑا سرپرائز نہیں ہوگا، دیر از اے پاسبلٹی، اور وہ آ سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اور میری یہ سمجھ یہ مجھے بتاتی ہے سیاسی سمجھ بوجھ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بڑی ایک ویل کیلکولیٹڈ اور ایک ویری آرٹیکولیٹڈ یہ اسٹریٹجی لایا عمل اپنایا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ اب مستقبل کی وہ صف بندی کر رہے ہیں۔ اب 2.5 سال سے زیادہ، ظاہر 3 سال لگ گیا موجودہ حکومت کو، موجودہ حکومت ٹوٹلی فیل ہوا ہے فرینکلی اسپیکنگ، معیشت کے اوپر میدان میں سر گورنمنٹ فیڈرل تو وہی چلا رہے ہیں، پارٹ آف اٹ نہیں ہے نا، وہ تو یہ عوام میں بتا رہے ہیں، مطالبہ کریں سر استعفے کا۔ سن لینا میں بتا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ گمن صاحب کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ نہیں، گمن صاحب کے پیچھے کیا بننا ہے۔ سو معاشی اعتبار سے اکراس دا بورڈ کنسنسس یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، پیٹرول کی پرائسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل کس طرح ہوا، مذاق بنا ہوا ہے۔ سو وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ اگر کوئی تعلق واسطہ ہے بھی، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تقسیم کے تحت سارا معاملہ طے ہے، تو وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں گے۔ آپ ہر اب آئندہ مہینے 6 مہینے ظاہر جو بھی اگلے انتخابات سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے آپ کو ایک سیپریٹ اپوزیشن لیڈر کے طور پر پریزنٹ کریں گے مجھے لگتا ہے۔ اور اب وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو پچھلے جو ہے 8 فروری 2024 کے انتخابات سے لے کے آج تک ان کی جو کولیبوریشن جو تعلق واسطہ رہا ہے، مجھے اس کے اندر نمایاں طور پر ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ اور اے جے کے انتخابات کے بعد آپ دیکھیے گا بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اب وہ اس طرح وہ جسے کہتے ہیں نا اس کے اندر چلیں، مجھے جانا ہے چودھری صاحب پہ، لیکن اب یہ راستے یہ میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کل کے ایرا میں جب ہر کسی کا بیان نہ صرف یہ کہ موجود ہوتا ہے بلکہ کوٹ کیا جاتا ہے، ایسے میں کیا آر پیپل آر گنا بائی دس پوزیشن کہ آپ ان کے ساتھ رہے، آپ نے ان کے ساتھ، جس طرح سے حسن ایوب نے ویری رائٹنگ ہی پوائنٹڈ آؤٹ کہ صدر آپ کا، آپ کے گورنرز آپ کے، پھر اس سے باقی چیئرمین سینٹ آپ کے، ساری اس طرح کی خزانے کی کنجی میری بات سنیں نا، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، اور آپ نے اپنے منہ سے خزانے کی کنجی ہوتی ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، اصل ذمہ داری اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ نا میرا ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے یہ اپنے منہ سے تسلیم کیا کہ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہی ڈنٹ سے کہ آپ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، اس وقت جب ان کا مقصد سرو ہو رہا تھا، ووٹ دیا تھا انہوں نے، ساتھ ٹھیک ہے، ساتھ تھے حکومتی بینچز کے اوپر ایگزیکٹلی۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کو وہ پرانی باتیں نسل در نسل اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں، تو یہ بات اس وقت بھی یاد ہوگی جب آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے وزیر اعظم ہیں، ان الیکشنز کے بعد آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے جب آپ کا مقصد سرو نہیں ہوا، تو آج آپ ان کو اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دھاندلی زدہ ہیں اور آپ فارم 47 کے ہیں۔ کیا یہ بات اس وقت ان کو یاد نہیں تھی؟ کیا یہ لوگ یہ نیریٹو ان کا اور یہ پوزیشن بائی کریں گے
That's the question. That is the question. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا, آپ نے جو پریسائزلی میرے سے سوال پوچھا ہے نا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایکسٹریم پوزیشن کیوں لے رہے ہیں, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ اپنے آپ کو اب یہ جو تاثر بنا ہوا ہے یا جو پرسیپشن ہے اور جینونلی ہے آن گراؤنڈ ایک دوسرے کے ساتھ, آپ نے سارے پیغامات ان کے سارے محبت برے جو ہے ایک دوسرے کے لیے لہجہ سب کچھ دکھایا, اب وہ اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں. کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, دیٹ از صاحب نہیں, ایک تو جو بڑی خرابی ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ این کا بہت بڑے سے بڑا اور ان کے لیے ہر قسم کے جھوٹ اور غلط بیانی کرنے کو آمادہ جو لوگ ہیں نا وہ بھی ان کا کوئی بڑا پلس ان پچھلے ان کی حکومت کا پیش نہیں کر سکتا عوامی اور سیاسی طور پر. ٹھیک ہے, سوری, اگر کوئی ہے تو میں ابھی آئی شل اسٹینڈ کریکٹڈ, پہلی بات. نمبر 2, مجھے یہ بتائیں کہ آج کے بعد خاور گمن صاحب کے پسندیدہ یعنی تاحیات قائد کا اس ملک کے لیے کون سا پازیٹیو ایجنڈا ہے کہ کل پرسوں ترسوں میں جب دفتر کے لیے آؤں تو غریب غربا جو لوگ ہیں جن کی شکلیں دیکھ کے مجھے اپنے آپ سے خوف آتا ہے کہ اگلے جہان میں جا کے ہم لوگوں کیا جواب دیں گے کہ سارا دن ہمیں بھی بڑی اللہ نے عزت دی ہے, تو اس کے باوجود وی cannot face the general public who are facing poverty, who are facing unemployment, who are facing price hike. بھائی ان کا کوئی ان کے لیے کل کے پرسوں کا کوئی پلان آپ کے پاس ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں کہ ان کی جو میل ایڈمنسٹریشن ہے, جو ان کا خراب کارکردگی ہے, ان کی کالنگ جو ہے اپنے منہ پر ملنے کو تیار نہیں ہے. That's it. میں اگر غلط نہیں سمجھا تو